السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورہ یوسف کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ یوسف کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت۔ اس کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا
فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یوسف کے رکو نمبر 6 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھیں گے۔ وقال الملک، قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور اسی حصے میں یہ آخر میں جو کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ ان دونوں میں یہی فرق ہے، پہلا جو قاف ہے نقطے والا اس کو گول پڑھتے ہیں، اور آخری جو کاف ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ انی میں نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے، مد منفصل ہے، اس کو ایک الف سے زائد پڑھتے ہیں۔ را کو گول پڑھیں گے۔ سبع میں سین کو سختوات کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو حرف با ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ بقرات میں قاف اور را یہ دونوں حروف پر ادا کیے جائیں گے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق وہ یہ ہے کہ قاف جو ہے یہ ہمیشہ کسی بھی حال میں ہو، زبر، زیر، پیش، جزم، کوئی بھی حرکت اس پہ آتا تب بھی یہ گول پڑھا جاتا ہے، لیکن را کے لیے شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ زبر اور پیش آنے کی صورت میں ہی اس کو گول پڑھتے ہیں۔ اگر اس پہ کسرہ ہے تو اس کو گول نہیں پڑھتے بلکہ باریک پڑھتے ہیں۔ اس کے برعکس قاف ہے یہ ہمیشہ پر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، اور اس پر جو تنوین ہے، 2 زیر ہیں، اس کا یہاں اخفا ہوگا، یعنی اس کی آواز کو مکمل نہیں پڑھتے بلکہ پوشیدہ رکھ کر اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف سین آیا ہے۔ اس کے بعد سمانی یأکلہن، نون پر جو تنوین ہے اس کا آگے ادغام یا میں ہو گیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں تنوین کے بعد حرف یا آیا ہے تو یہاں ادغام ہوگا، اور ادغام کیا چیز ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف میں ملتا ہے، جڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ اب یہاں پہ جو تنوین ہے اس کی آواز یا میں مل گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ادغام ہوا۔ ادغام یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہوگا۔ یأکلہن میں نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ سبع میں سین کو سخت آواز سے پڑھیں گے، اور با کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، اور عین پہ جو تنوین ہے یہاں اس کا اظہار ہوگا۔ اظہار کیا ہے، کب ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی کو کہتے ہیں اظہار۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ اب تنوین کے بعد دیکھیں آپ، عین جو حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے وہ آیا ہے، تو یہ اس لیے یہاں پہ اس کا اظہار ہو گیا۔ اس کے بعد فا پر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے، تو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔
پھر آگے سین کو سخت آواز میں پڑھیں گے، سبع میں با کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، سنبلاتن یہاں قاعدہ قلب کا یہاں استعمال ہوگا۔ قلب کہتے ہیں نون ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو وہاں قلب ہوتا ہے۔ قلب کیا ہے کہ جو نون ساکن کی آواز ہے اس کی آواز میم میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس لفظ پر اب غور کریں گے، چھوٹا سا حرف جو میم ہے یہاں اس کا ذکر ہے، یہاں اس کو لکھا ہوا ہے۔ اس کو یہاں لکھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہاں قاعدہ قلب کا استعمال ہونا ہے تو اس کے قاعدہ کے مطابق یہاں تلاوت کی جائے۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو نون ساکن کی جو آواز ہے وہ با میں ملتے ہوئے میم کی آواز آتی ہے، یعنی نہ نون کی آواز آئے گی نہ با کی بلکہ میم کی آواز۔ جب اس کو آپ ادا کریں گے سمبو سمبو، یعنی نون کی جو آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ قلب، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ آخر پر تا کو باریک اس کو پڑھیں گے، اور اس پر جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف خا آیا ہے، اور غنہ کی آواز یہاں ہرگز نہیں ہوگی۔ خا کو اور ضاد کو دونوں کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں حروف پر میں سے ہیں، اور را کو یہاں باریک پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کسرہ ہے، اور اس پہ جو تنوین ہے اس کا ادغام آگے واو میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ وَأُخَرَا، خا اور را دونوں حروف گول پڑھے جائیں گے، خا حروف پر ہونے کی وجہ سے اور را اس پر زبر آنے کی وجہ سے یہ دونوں حروف پر ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آخر پر علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے تا پر چونکہ یہ متحرک حرف ہے تو اس کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اس کو مزید کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ یا پر جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ایھا الملأ افتونی، تا کو باریک پڑھیں گے، فی رؤیایا، را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر پیش آیا ہے۔ ان کنتم، دونوں جگہ نون ساکن کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ للرؤیا میں را جو ہے اس کو پر پڑھیں گے، اس کے بعد تعبرون، تا کو باریک پڑھیں گے، اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم ساکن کریں گے، ساکن کر کے وقف کریں گے۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں عموماً، لیکن مد عارض کے قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔